دیکھیے اب نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 24. ان کا سبق میں پڑھ رہی ہوں قومی ہمدردی. بک میں دیکھیے گا، میں ریڈ کر رہی ہوں. ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے، یعنی دو لفظ سے مل کے بنا ہے. درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے. پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف سے شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ. مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے. مثلا ایک شخص بیمار ہے، دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے. یعنی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی دوا دارو کر لی جائے اگر آپ کی استطاعت ہے تو. اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے. اتنی انسانیت تو ہم میں باقی ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، اس سے اس کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تو اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو اس کو ہمدردی کہتے ہیں. سیکنڈ پیراگراف پہ آئیے. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے، یعنی اس کا حق ہے. کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پہ مجبور کرتا ہے. ظاہر ہے بھائی کا بھائی سے بھی ہمدردی کا بھی تعلق ہوتا ہے خون کے رشتے کے علاوہ. پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے. بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. صحیح ہے کہ اولاد سے، ماں باپ سے اولاد میں آتا ہے، پھر اولاد سے ان کی اولاد میں آتا ہے. صحیح ہے. اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ تعلیم اور تربیت سے بھی ہوتی ہے. سیکنڈ پیج، نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 25. شروع پہلی لائن سے پڑھی ہوں. ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. اب یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے جو کہ آپ آبزرو بھی کرتے ہوں گے ڈیلی لائف میں. ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا باہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، یعنی جس حد تک ممکن ہو، سب جانوروں کی عام خصلت ہے. اس کے سوا ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے. جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بنوبت، یعنی باری باری، اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے، یعنی چوکیداری کرتی ہے، جب تک پہرا دیتی رہتی ہے کہ ایک دانہ نہیں کھاتی. چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، یعنی کہ کبھی لالچ نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں سارا خود ہی کھا جاؤں، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں لاکھوں چیونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے. اس طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں. بے شک ہم تو یہ دیکھتے ہیں اپنی عام مشاہدے میں. نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے، یعنی انسان کو تو اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے.
یعنی انسان پڑھا لکھا نہ ہو تب بھی ہمدردی کا جذبہ تو اس میں موجود رہتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا، یعنی انسان اور جانور میں برابر ہی ہو جاتے۔ ہمدردی، نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں سے ایک کے محتاج ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ ظاہر ہے انسان کو انسان سے ہی کام پڑتا ہے، اگر موچی نہ ہو تو ہم اپنے جوتے کس سے مرمت کروائیں گے؟ الیکٹریشین نہ ہو تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو خرابیاں ہو جاتی ہیں وہ کس سے کروائیں گے؟ تو انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ یقیناً سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو قومی ہمدردی یا ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل ہے، بے خبر نہیں ہیں، کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانے، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہونا، یعنی کہ پیاؤ بٹھانے کا مطلب ہے کہ جگہ جگہ کھانے پینے کے ڈھابے یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز لگانا کہ لوگوں کو سہولت میسر آ سکے، صحیح ہے۔ بیاہ شادیوں میں شریک، نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 26، ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب تو ہوتا ہے نا، جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے، یعنی اچھی چیزوں کا پرچار کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ کام کرنے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے، قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں، اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے ان کی ٹہنی اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزلی اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ تنزلی کہتے ہیں کہ ترقی کے اپوزٹ کہتے ہیں، جو ترقی نہیں کرتی۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی کر سکیں گے، ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارا بھی ساتھ دیتا ہے۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہو اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے، یعنی سب سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی۔ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، اگر یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سوچیں گے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے بھی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں، پورا چیپٹر آپ اچھی طرح ریڈ کریں گے، دوبارہ اس کو ریوائز کرتے رہیں، آپ کے لیے اچھا ہے، فائدہ ہے، بہترین ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد مشق آپ کو دی گئی ہے، سوال جواب اس کے آپ کو کرنے ہیں، اور یہ آپشن والا سوال چھوڑ دیجیے گا، اور یہ جو ہیں آپ کے اقتباس دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو کرنا ہے،
آپ کو مطلب اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو امیج فارمیٹ میں آپ کو کام بھیجا جائے گا وہ آپ اس کو کمپلیٹ کاپی میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. گرامر کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو میں آپ کو گرامر بھی کراتی رہوں گی ساتھ ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ سبق ہم پڑھیں گے.